السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے اسپہ حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کو اور مجھے اور جنید سلیم کو اور ناجیہ بیگ کو یوم تکبیر مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. آج کا دن وہ دن ہے جس دن ہمارا ایٹم بم پیدا ہوا تھا اور میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارک بھی پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات، ہمارا یہ جو سب سے نیک لائق اور تگڑا بچہ ہے یہ ماشاءاللہ 13 سال کا ہو گیا ہے مسٹر ایٹم بم، اور اگلے سال 2 سال میں اس نے میٹرک کا امتحان بھی دینا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے گبرو پتر کو ہر امتحان میں کامیاب کرے اور یہ اسی طرح اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کرتا رہے اور اس کو دیکھ بھال کرتا رہے. آمین ثم آمین. ہاں تو مسٹر جنید سلیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ جو ایٹم بم ہوتا ہے وہ قوموں کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہمارا بم جو ہے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ پٹھا کام شروع ہوا ہوا ہے. یار کون سی قوم ہے جو اپنے ایٹم بم کی اپنے نیوکلیر پروگرام کی حفاظت نہیں کرتی؟ ساری قومیں کرتی ہیں. بالکل. یعنی پہلے ہم اس کی حفاظت کریں گے پھر وہ ہماری حفاظت. وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ جن خطرناک بحرانوں سے ہم گزرے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کیا کیا بیت چکا ہوتا؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ او یو آر رائٹ. نواز شریف تے چنگے کام موٹر وے تے ایٹم بم. یہ بات کر دی تم نے. یہ بینر لگے ہوئے لاہور سارے میں. میرا خیال ہے یار جس کا کریڈٹ ہے اسی کے پاس رہنے دو. ایٹم بم بہرحال نواز شریف صاحب کا کریڈٹ نہیں ہے. ہاں موٹر وے کی حد تک بات کی جا سکتی ہے. ایٹم بم بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، انہی کو جانے دو یار. ہاں البتہ جو ایٹم بم چلانے والی بات ہے اس میں نواز شریف صاحب کو جو ان کا ڈیو کریڈٹ ہے کہ انہوں نے عالمی دباؤ برداشت کر کے یہ تجربہ کیا تھا، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اور قوم ان کو یہ کریڈٹ دیتی بھی ہے. صرف قوم ہی نہیں، بین الاقوامی سطح پر جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی ان کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں. جب نواز شریف صاحب باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ واہ رے واہ اتفاق کی بات ہے. جب 98 میں ہم نے یہ ایٹمی تجربہ کیا تھا تو میں اس دنوں اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں میں سعودی عرب میں ہی تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب وہاں تشریف لائے تھے ایٹمی دھماکہ کرنے کے بعد سعودی عربیہ میں، تو میں نے وہاں پر اپنے 6 سالہ قیام کے دوران پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ کسی بھی لیڈر کی آمد پہ انہوں نے باقاعدہ جو اپنی شاہراہیں تھیں ان پر انہوں نے بینرز بھی آویزاں کیے تھے اور روشنیوں کا اہتمام کیا تھا. یعنی وہاں سے جدہ سے مکہ تک کی جو روڈ ہے وہ باقاعدہ جگمگا رہی تھی ان دنوں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رائل پروٹوکول ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ولی عہد یا جو بادشاہ ہے وہ کسی بھی سربراہ مملکت کے لیے خود جا کے ان کو ریسیو کرتا ہو. وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھتے ہیں، اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں اور وہاں آ کر ان کا استقبال کیا جاتا ہے. لیکن جب نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جوش جذبات میں اس وقت یہ ولی عہد ہوا کرتے تھے شاہ عبداللہ، یہ باقاعدہ دوڑ پڑے تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے اور گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور ان کا ماتھا چومنا شروع کر دیا تھا نواز شریف صاحب کا. اور صرف یہ نواز شریف کا یہ حال نہیں تھا، وہاں پر جتنے پاکستانی بھی تھے ان دنوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تمام اسلامی ملکوں کے جو لوگ تھے وہ پاکستانیوں کو راہ چلتے روک کر ان کا ماتھا چوم رہے تھے خوشی کے ساتھ. ہائے 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 ہائے. اور جس نے ایٹم بم بنایا تھا ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے، مشرف نے ان کو ماتھا پیٹنے پہ لگا دیا تھا. آج تم نے اخبارات میں ان کی جو نئی کتاب آ رہی ہے اس حوالے سے ان کا بیان پڑھا ہے؟ انہوں نے کیا انکشاف کیا ہے؟ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ مشرف صاحب مجھے امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور مجھے امریکہ لے جانے کے لیے C-130 بھی تیار کھڑا تھا، لیکن عین موقع کے اوپر جمالی صاحب نے یہ اجازت سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا تو میری جان بچی تھی اس وقت. انہی حرکتوں کی وجہ سے یار کئی لوگ ان چکروں میں آ گئے تھے. وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف بولنا شروع ہو گئے تھے. ابھی بھی بول رہے ہیں. اور تم ذرا غور کرو کہ جن لوگوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی مخالفت کی تھی بہت شد و مد کے ساتھ اور اس کو پاکستان کے بجٹ پر اور مالی وسائل پر ڈاکہ قرار دیا تھا، ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو آج پوری شدت کے ساتھ پاک فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. چل اب تم پھر ادھر کو آ گئے. یار تنقید کرنا اپنے کسی ادارے میں، اپنے ملک کے کسی ادارے پہ تنقید کرنا تو کوئی بری بات. یار یہ بات نہ کرو. ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ تنقید کرنے میں اور گالی دینے میں، اس کو ڈیمورلائز کرنے میں زمین آسمان
ایمان کا فرق ہوتا ہے. پاک فوج ہمارا ایک ادارہ ہے, اس کی تطہیر ہونی چاہیے, اس میں ریفارمز ہونی چاہیے, اس کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے, اس کی درستی کرنی چاہیے, تمام معاملات ٹھیک ہے, لیکن اس کا موریل نہیں گرانا چاہیے, اس کا روب اور دبدبہ نہیں ختم کرنا چاہیے, اور اس کو گالی نہیں دی جانی چاہیے. معاملہ بالکل کلیئر ہے, دونوں معاملات بالکل الگ الگ ہیں. آج تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہی وہ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کی فوج کے اندر خدا نخواستہ پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل تم دیکھ لو نا, شروع میں جب وہ اسامہ والا واقعہ ہوتا ہے, ایبٹ آباد والا, تو اس میں آئی ایس آئی اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور پھر جب یہ کراچی والا واقعہ ہوتا ہے تو پھر فضائیہ اور نیوی کے درمیان اختلافات کو اس انداز میں ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے, اور انتہائی حساس معاملات کو چوکوں اور چوراہوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے, اور میڈیا بھی پھر اسی بینڈ ویگن میں شامل ہو جاتا ہے. اور اپنی کل کی گفتگو میں ہم نے وکی لیکس کی ٹائمنگز کی طرف اشارہ کیا تھا. تم ذرا غور کرو کہ وکی لیکس کے بعض انکشافات بالکل اس حوالے سے بہت زیادہ اسپیسیفک ہے کہ جو پاک فوج کے مختلف سیگمنٹس ہیں ان کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جنرل کیانی کے بیانات اس طرح کے سامنے آئے ہیں, پاشا صاحب کے بیانات اس طرح کے سامنے آئے ہیں, جس سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. یار اس وکی لیک کو تو دفع کرو, اس کا تو اس کھڈونے والا حال ہے جو سین میں پڑا ہوتا ہے اور بچے دوڑتے پھرتے ہیں, جس کا اوپر پیر آتا ہے وہ نیچے سے چیخ مار دیتے ہیں. یار وکی لیکس کے ساتھ پرابلم یہ ہے, خاص طور پہ جس انداز میں پاکستان میں وکی لیکس کو ریسیو کیا جا رہا ہے, کہ جس شخص یا سیاسی جماعت کے حق میں کوئی بات آتی ہے فوری طور پر اس کو اون کر لیا جاتا ہے, اور جب اس کی مخالفت میں کوئی بات آتی ہے تو ابرپٹلی اس کو ڈس اون کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. اللہ جانتا ہے, میرے تو ذہن میں آتا ہے کہ عوام ہماری کو چاہیے کہ یہ وکی لیکس کو ماں سوائے وہ فقیر کے کتے کے کچھ نہ سمجھے, جو ہے بھی پھونکتا رہتا ہے فضول. میرا تو جب بھی وکی لیک کا بیان سنتا تو میرا یہی حال ہوتا ہے, کھلو تیرے سائیں مار جا, خبردار. ناظرین یہ ہم لیتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیزہ ماشاءاللہ آج کل آپ کا مخبر بڑا تیز ہوا ہے. مخبر تو آج کل ایسی تیزیوں اور پرفارمنسوں میں آیا ہوا ہے, ہائے 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 ہائے. لوگ کھڑا کر کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں, یہ کہاں سے لے آتے ہو یہ ناگ, کون تمہیں دیتا ہے یہ ناگ, ڈش ڈش. تن ڈولے میرا من ڈولے, میرے دل کا ہوا قرار ہو. ہائے 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 ہائے, بہت کمال پرفارمنس جا رہی ہے میرے مخبر کی. لا جناب, جو آج میرے مخبر نے مجھے بوٹی دی ہے رگڑ کے, سب سے پہلی مخبری یہ ہے کہ سی سی پی او کراچی سعود مرزا صاحب, یہ ایڈیشنل آئی جی سی آئی ڈی تھے پہلے, ادھر سے ہی آئے ہیں, 3 مہینے ہو گئے ہیں ایس سی سی پی او کراچی. اچھا, انہوں نے اپنا پچھلا چارج نہیں چھوڑا. 3 مہینے سے یہ دونوں کرسیاں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. مل لیتے ہیں بندے, یہ نا رش زیادہ ہو تو بندہ کہتا ہے کہ لو جی تگڑے ہو جاؤ, ایک میں ساتھ پرنا بھی رکھ دیتے ہیں یار کئی دفعہ. لو جناب, چارج یہ 3 مہینے سے پچھلا چھوڑ نہیں رہے. حالت یہ ہے کہ ادھر کئی افسر بچارے کھجل ہو رہے ہیں کرسی کے پیچھے, کہ ہمیں بھی کرسی دے دے یار, گھر سے ہم بھی افسر لگ کے آئے تھے یار, ہم نے بھی بیٹھنا ہے. بالکل. تو ایک بندہ 2 کرسیاں مل کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں اب کب گورنمنٹ کو نظر پڑتی ہے, کرم فرمائی ہوتی ہے, اور ان کے دل میں بھی رحم آتا ہے, تو یہ ایک کرسی چھوڑتے ہیں اور اس پہ کوئی دوسرا افسر بیٹھتا ہے. دعائی کی جا سکتی ہے. لو جی دوسری مخبری یہ ہے جناب کہ یہ جو پچھلے دنوں حاکم علی یرداری صاحب مرحوم مغفور انتقال کر گئے ہیں, ان کے افسوس پہ ظاہر ہے صدر پاکستان کے وہ والد محترم تھے, خود بھی وہ بڑے پرانے پولیٹیشن ہیں, 2 دفعہ بھی یہ رہے ہوئے ہیں. اچھا, وہ وفات پا گئے ہیں تو سارا پاکستان جانا ہی تھا ادھر. سب یرداری صاحب کے دوست احباب پہنچے ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی پہنچے ہیں. لو جی نواز شریف صاحب بھی جا رہے تھے, مگر کہا یہ گیا جی کہ ان کے طیارے میں گڑبڑ ہو گئی تھی, اس لیے وہ جا نہیں سکے. بہرحال یہ میں نہیں کہتا, کچھ لوگ کہتے ہیں, مخبر میرا یہ بتاتا ہے, سن لیتا ہے نا بھائی کھڑا ہو کے, وہ کہتا ہے جی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف صاحب نے بہانہ لگایا ہے, طیارات اڑان کا کوئی ایڈا خراب نہیں ہوا. اب کیا ہو رہا ہے, اب نواز شریف صاحب کی طرف سے ٹائم لینے کی کوشش کی جا رہی ہے یرداری صاحب کے, کہ جناب کو ٹائم نکالے, میاں نواز شریف صاحب آپ سے افسوس کرنے آنا چاہتے ہیں. صحیح.
کہتا ہے مخبر میرا کہ اب یرداری صاحب کی طرف سے بہانہ لگایا جا رہا ہے، ٹال مٹول جسے کہتے ہیں۔ ٹال مٹول ویسے ایک پروگرام بھی تھا شعیب ہاشمی صاحب استاد محترم کا۔ لو جناب، جو اگلی مخبری میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے، ذوالفقار مرزا صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ فہمیدہ مرزا صاحبہ سپیکر وفاقی اسمبلی، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پیپل پارٹی سے ناراض ہو کے دونوں میاں بیوی باہر چلے گئے ہوئے ہیں۔ اب جب حاکم علی یرداری صاحب کا انتقال ہوا ہے تو وہ ادھر افسوس کے لیے آئے ہیں کراچی۔ صحیح صحیح۔ مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ ان کی فل کوشش یہ ہے کہ ہم میڈیا کے متھے ہی نہ لگے۔ اچھا۔ اور ابھی جب وہ واپس آئے ہیں انہوں نے کوئی وزارت کا واپس اپنا چارج بھی نہیں لیا ذوالفقار مرزا صاحب نے، اور ساتھ مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ ہفتے بعد وہ واپس جا رہے ہیں دونوں میاں بیوی، انہوں نے نہیں ادھر کو جائن شائن کرنا، فل ناراض کٹی۔ زیادہ زور سے نہیں کریں، دان نکل جائے گا۔ اللہ دس دودھ کے دانت ابھی نکلنے ہیں، پھر تگڑے جو نکلیں گے نا وہ صحیح ہوتے ہیں۔ یہ تم نے آج مخبریوں کا چوتھا گیئر کیوں لگایا ہوا ہے؟ چوتھا گیئر کیا مطلب؟ میں ویگن میں بیٹھ کے سنا رہا ہوں مخبری۔ تیز تیز سناتے جا رہے ہو، آرام سے سناؤ۔ ہے یہ اتنی، پھر یہ کیا کریں، مال زیادہ ہو تو پھر دکاندار جو ہے وہ ہوگا تو ہوتا ہی ہے۔ لا جناب، جو اگلی مخبری آپ کو سنا رہا ہوں وہ کمال مخبری ہے۔ ہائے ہائے، آج کل سب سے زیادہ روڑا بڑا کدھر پڑا ہوا ہے؟ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننا ہے، ادھر اسحاق ڈار صاحب اور عبدالغفور حیدری صاحب کے درمیان مقابلہ ہے۔ تم دیکھ ہی رہے ہو، ٹیلی ویژن تو تمہارے پاس بھی ہوگا ہی۔ لو جناب، جو رحمان ملک صاحب ہے نا، ان کی فل کوشش یہ ہے کہ عبدالغفور حیدری صاحب اپوزیشن لیڈر نہ بنے۔ والا کیوں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے فضل الرحمان صاحب کو واپس گورنمنٹ میں آنے کے لیے منا لیا ہوا ہے۔ اوپر سے عبدالغفور حیدری صاحب کی یہ فل کوشش ہے کہ نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جانا حکومت میں، مجھے نہیں پتا، مجھے سیٹ مل گئی ہے بس یہ اپوزیشن لیڈر کی، میں نے نہیں اٹھنا، اتنی معیار ہے مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں کھیلنا۔ ان کو تو ظاہر ہے سیٹ مل جانی ہے پاویں اپوزیشن لیڈر کی ہو۔ صحیح۔ مگر جناب اب ان کی پوزیشن ذرا خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ان کے پاس 13 سینیٹر تھے، اب 3 سینیٹر جو جماعت اسلامی کے ہیں نا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں حیدری صاحب کو ووٹ دینا، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھی نہیں کی۔ ظاہر ہے اگلے بھی سیانے ہیں کہ مخول تو نہیں نا۔ لیکن عبدالغفور حیدری صاحب بھی فل ٹیل لگا رہے ہیں کہ یہ کرسی میری طرف ہی ہے، میں نے نہیں چھوڑنی۔ جیسے رساکشی نہیں ہوتی ویسے ہو رہا ہے اس وقت سینٹ میں۔ صحیح۔ یار ہنستے کیوں ہو؟ بریک لو، اب میں ٹوڈو کروں گا تو پھر سمجھو گی ختم ہو گئی۔ بریک میں بعد میں لوں گا، پہلے تم یہ بتاؤ یہ تم مخبریوں کے ساتھ کرتے کیا ہو؟ فضول حرکتیں کرتے رہتے ہو۔ تمہارا مخبر اعتراض نہیں کرتا کہ اتنی مشکل سے میں اکٹھی کر کے لاتا ہوں مخبریاں، تم آگے سے اس کو مسخرے پن میں اڑا دیتے ہو؟ اللہ مجھے اللہ معاف کر دیتا، اللہ میرا جانتا، میرے مخبر نے 3-4 بار مجھے پیٹھیوں والے لڈو مفت اس لیے کھلائے ہیں کہ یہ تیری کیا بات ہے، تم میری مخبری پیش ہی ایسی کرتے ہو۔ ہائے ہائے، کھٹا اور ڈالو، پکڑو، خود اس نے مجھے لڈو کھلائے۔ اچھا، جب آپ یہ ڈانس کرتے ہیں تب بھی مخبر خوش ہوتا ہے؟ خوشی ہونا ہے اس نے، اور ڈانس پہ رونا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار جنید، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا جا رہا ہے یار؟ یہ میں آتے ہوئے ایک جگہ پہ سکوٹر میں ہوا بھرانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوا ہوں، وہ ساتھ ایک گاڑی کھڑی تھی، وہ بندے میرا خیال ہے پینچر لگوا رہے تھے، وہ 3-4 باہر نکل کے 4 بندے تھے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے، ساتھ وہ پینچر والا ان کو چائے پلا رہا تھا، ساتھ وہ گاڑی اپنی ٹھیک کرا رہے تھے۔ تم یقین کرو کہ میں نے ان کی کوئی 7-8 منٹ گفتگو جو سنی ہے نا، اگر 8 منٹ کی گفتگو تھی تو 7.25 منٹ اس میں گالیاں تھیں۔ اتنی گالیاں ہم دینے لگ گئے، اور عام گفتگو میں یہ نہیں کہ لڑ رہے تھے، بڑے پیار سے ہنس اس کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ لڑ نہیں رہے تھے نا، لیکن تم یہ دیکھو کہ اگر کوئی لوگ لڑائی جہاں ہو جائے نا، گلی محلے میں سڑک پر جاتے ہوئے دیکھو کہ لڑائی ہو جائے، ہاتھا پائی ہو جائے، تو کبھی بات کی تحقیق کرو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے پہلے گالی دی تھی تو میں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ یعنی لڑائی اور ہاتھا پائی کی وجہ بھی گالی ہی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ ویسے میں معافی چاہتا ہوں، یہ کچھ دیر پہلے تک ایسا ہوتا تھا، اب تو
यार मजाक में गालियां आ गई हुई। मजाक में पता ही नहीं चलता कि आप मजाक में गाली दे रहे हो, जो रिसीव करने वाला है वो न जाने किस मूड में बैठा है। हो सकता है वो जवाब में मजाक में ही गाली दे दे, हो सकता है माइंड कर जाए और मामला बिगड़ जाए। बिल्कुल। हमारे पूरे माशरे में वाकई तुम ठीक कह रहे हो कि लम्हा फिक्री है हमारे सब के लिए कि हम अपनी आम गुफ्तगू में भी हमने बिल्कुल अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना लिया है गालियों को, गालम गलोच को। और जब दूसरे को गाली देना तो एक अलग चीज है। कई बंदे मैंने देखा गुफ्तगू करते हुए हर दूसरी तीसरी बात पे अपने आप को गाली दे के बात करते। यानी गाली देने का मकसद ये नहीं रह गया कि दूसरे पर अपना गुस्सा निकाला जाए। यानी अपने आप को गाली देने का मतलब यही होता है कि हमने अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना लिया गालम गलोच को। अल्लाह देखो कितना सख्त गुनाह है गाली देना, तो हमने इसे रूटीन की बात समझ ली हुई। और बाज लोग अपनी गुफ्तगू में जोर पैदा करने के लिए या अपनी गुफ्तगू को मजीद मुदल्लल बनाने के लिए गालियां देते हैं, यानी दलील के बजाय गाली का सहारा लेते हैं। हाँ, जैसे कई झूठे आदमी कसमें उठाते जाएंगे अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए कि मैं सच कह रहा हूँ, हर दूसरी बात पे कसम उठाते हैं। इसी तरह जोर बनाने के लिए वाकई तुम ठीक कह रहे हो, गाली जरूर दे देते। किसी से नफरत का इजहार करना हो या किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो, दोनों सूरतों में हम गालियों का सहारा लेते हैं। अच्छा, फिर तुम ये देखो कि माशरे में ये घरों से बाहर की आदत जो है ये अब धीरे धीरे घरों के अंदर आती जा रही है। एक शख्स जो है वो अगर घर से बाहर अपने दोस्तों की महफिल में बैठकर गालियां देने का आदी है, उसको एहसास ही नहीं रहता कि वो किस वक्त घर की हदूद में दाखिल हो चुका है और अब वो दोस्तों में नहीं बैठा हुआ, अब वो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ है। वही गालियां वो वहां पे देना शुरू कर देता है और फिर यही गालियां जो है ये उसकी औलाद सीखती है, आगे से ये सिलसिला चल निकलता है। हाँ, माओ बहनों में बेटियों में आम गालियां दे रहे होते हैं लोग और उनको को पता नहीं चल रहा होता कि ये हम क्या कर रहे हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं। असल में जब हम गाली देते हैं तो हम उस गाली के मफहूम पे गौर नहीं करते कि किस कदर लग़्व और फुहश बात हम कर रहे हैं। यार मफहूम को दफा करो। अब तो मैंने कई लोगों को देखा कि उनका छोटा बच्चा गाली निकालता तो वो खुश होते हैं, गाली निकाल दी और वो लोगों को दिखा रहे होते हैं कि जी सुने ये देखें गाली सीख गया है, बजाय इसके कि उसको 2 थप्पड़ मारे जाए तो उसको हया कर, उसको उधर ही बंद किया जाए कि ये बड़ा हो गया और ये आधा न निकाले। एंजॉय कर रहे होते हैं और फखर फील कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये आ गई है कुछ अरसे से कि पहले ये जो सिर्फ अपनी गुफ्तगू में गालियों का आज़ादाना इस्तेमाल करने की जो वबा थी ये सिर्फ नीम पढ़े लिखे या जो अनपढ़ लोग थे इन तक महदूद हुआ करती थी। ये जो उस्ताद टाइप लोग अपने छोटों को या शागिर्दों को जब कोई चीज लाने के लिए ये पानों सिगटों के खोखों पे या होटलों पे या इधर उधर ये वर्कशॉपों पे गालियां सुनने को मिलती थी, छोटे को बुलाने के लिए और साथ ही 2-3 गाली और पाना मंगा लिया, पेचकस मंगा लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बड़े मॉडर्न लोग हैं, जो बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, यानी ये जो हम आजकल जबान इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश बोलते हुए, यानी उन घरों में जहां पे अंग्रेजी बोली जाती है अंग्रेजी की गालियां ज्यादा अंदाज में इस्तेमाल की जाती है और वही धीरे धीरे हमारे कल्चर का हिस्सा बनती जा रही है। और यार खाना खाते हुए डाइनिंग टेबल के ऊपर अगर पानी का गिलास गिर जाए तो उधर ही कह देते हैं ओह शिट लो। हालांकि ये तहजीब से नावाकिफियत नहीं है, जो लफ्ज वो बोल रहे हैं उसका मानी मफहूम भी उनको नहीं पता होता। हाँ, बगैर कुछ जाने पूछे हम एक क्लास बनना चाह रहे होते हैं या मॉडर्न बनना चाह रहे होते हैं। ये पिछले दिनों मैंने सुना है इस्लामाबाद के किसी स्कूल ने ये फैसला किया कि भाई जी इधर 10% हम जो सीटें हैं ना स्कूल की, ये निचले तबके के गरीब गुरबा जो बच्चे हैं उनको दिया करेंगे, वो भी दाखिल होंगे। अगले साल ही उनको ये स्कीम बंद करना पड़ी। क्यों? वो जितने भी गरीब बच्चे दाखिल करते थे ना वो इतनी को गालियां निकालते थे कि बाकी बच्चे भी सीखना शुरू हो गए। हाँ, नहीं, असल में ये भी हो गया ना कि ये जो रुझान है ये खास क्लास के साथ टैग हो गया, नथी हो गया। अदरवाइज तुम ये देखो कि ये जो जबान पर कंट्रोल ना होना है इसका मेरा ख्याल है कि अमीर या गरीब होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये असल में आपकी ज़हनी नापुख्तगी है। ये आप असेंबलीज में देख लो अपने, हाँ यार अपने टॉक शोज तुम देखो किस किस्म की गाली दे गए चलते कैमरों के आगे। पढ़े लिखे लोग हैं ना सियासतदान तुम्हारे। हालांकि चलते कैमरे और चलती डांगों के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। लोग चलते कैमरों के आगे गालियां दे के निकल गए। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम ये है कि कभी जो हमारी बुनियादी तरबियत का यानी माँ जो है, माँ का जो इंस्टीट्यूशन है वो इस हवाले से बहुत सख्ती किया करते थे। अब ये जो अंग्रेजी जबान की नई नई गालियां या गलत अल्फाज हमारी जबान में दाखिल हो गए हुए हैं वो हमारे लिए मायूब समझे ही नहीं जाते, माएँ रोकती नहीं है। हमारा जमाना हुआ करता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई भी गलत लफ्ज मुंह से निकलता था तो हमारी माँ कह दिया करती थी कि अब अगर ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हारी जुबान पे कोयला लगा दूंगी। हाँ, और अब ये बातें बिल्कुल मायूब ही नहीं समझी जाती। देखो यार उनके जमाने में कितनी सख्ती होती थी, कोयला रख देती थी जबान पे माँ। अब हमारे जमाने में इसको कुछ समझ ही नहीं जाता। बच्चे गालियां देते हैं तो यार खुश हो रहे होते हैं बुजुर्ग। वैसे मैं तुम्हें सही बात बताऊं,
ये बाकी सारों को तो छोड़ो, खवातीन भी अब गालियां देनी शुरू हो गई हुई हैं। और मैंने अपनी कानों से, अपनी आंखों से देखा है, पढ़ी लिखी खवातीन गालियां दे रही होती हैं। यार चंगी पढ़ी लिखी खातून अंग्रेजी बोल रही है और मुझे गाली दे दी। तुम्हें पता है जो कुछ उसने कहा था वो गाली है। हाँ यार, एक पार्टी पे, शादी पे गए हुए थे, मैं ऐसे गुजरा हूँ कि तो पढ़ी लिखी खातून खड़ी, उसको मेरी कोड़ी लग गई, उसकी चाय गिर गई, एकदम गिरी है चाय, तो मुझे कहती है ओ यू फूल। तो ये गाली तो नहीं है यार। यू फूल नहीं गाली? नहीं। फिर मैं तुम्हें कह लिया करूँ। तो और सारा दिन क्या करते हो मेरे साथ तुम? यार अंग्रेजी को छोड़ो, उर्दू पंजाबी में निकाल रही होती हैं मोहल्ले में गालियां औरतें। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं ना कि अब ये जो गाली देने का रिवाज या ट्रेंड जो है ये किसी क्लास तक या तबके तक महदूद नहीं रह गया, बुरी तरह तमाम क्लासेस में, तमाम तबकात में सरायत कर गया हुआ है। और इससे हमें हत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए कि इसे परहेज करें। यार इसके मुतालिक तो कुरान शरीफ और हदीस मुबारका में जा बजा लिखा हुआ है कि ये फौज गोई और गाली देना गुनाह है, बहुत बुरी बात है। फोश गोई को फिस्क कहा गया है। नाज़रीन, यहां में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आज चूंकि हमारा मौजू अदब पारे है, इसलिए अर्ज किया है, हाय 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 हाय, चली आंधियां उड़ गए छप्पर, 71 72 73 74, हाय 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 हाय। ये क्या शायरी थी अजीज साहब? ये तो मैंने 100 तक गजल लिखी हुई है। ये तो टाइम थोड़ा है इसलिए मैंने 3-4 हिंद से सुनाए हैं। यार वैसे जुनैद, ये तुम मुझे मैया या नजमों पे लगा देते हो, खुद तुम बड़ी सीरियस नजमें लिख के अपने लंबर बनाते हो। आज तुम भी कुछ चुलबुली सी नजम सुनाओ यार, बड़ी टेंशन हुई है मुझे। यार चारों तरफ जरा हालात पे नजर डालो, कोई मौका है चुलबुली नज्म का? मुझसे तो नहीं कही जाती, मुझसे तो नहीं सुनी जाती। अच्छा जी, को अफसरदा नजम सुना दे। इन हालात में यार आज मुझे अहमद नदीम कासमी मरहूम की एक नज्म बहुत याद आ रही है, जो गालिबन उन्होंने आज की जो हमारी सियासी क़यादत है इसके बारे में कही होगी। अच्छा जी, हाँ यारा अरशाद अरशाद। कासमी साहब ने लिखा था, ये राहबर है किसी को बाखबर होने नहीं देंगे, गुजर जाएगी शब लेकिन सहर होने नहीं देंगे। हाय हाय हाय। मुझे महबूस रखेंगे ये वादों की फसीलों में, मुझे महबूस रखेंगे ये वादों की फसीलों में, किसी दीवार में तामीर दर होने नहीं देंगे। मुझे मामूर रखेंगे वो बारिश की दुआओं पर, मगर बूंदों से मेरा हल्क तर होने नहीं देंगे। वो मुझसे काम लेंगे दश्त को गुलशन बनाने का, मगर एक गुल भी मेरे ज़ेब सर होने नहीं देंगे। ब्यूटीफुल। अगर सूरज ने आधे आसमां की राह तय कर ली, तो जब भी मेरे घर में दोपहर होने नहीं देंगे। नजर रखेंगे वो अहले वतन पर इस महारत से, कोई भी मसला ज़ेरे नजर होने नहीं देंगे। नदीम अपने हुनर से दस्तकश होना ही बेहतर है, नदीम अपने हुनर से दस्तकश होना ही बेहतर है, कि ये पत्थर मुझे आईना गर होने नहीं देंगे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल। खैर अहमद नदीम कासमी साहब तो एक बड़ी कदावर शख्सियत हुई है ना। वो बड़े आदमी थे, वो पूरी कौम का सोच सकते हैं। मैं जरा छोटा आदमी हूं, मैंने कौम के इको फर्द का सोचा है। किसका? और सोचा भी हस्बे हाल है। हाय 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 हाय। आजकल ये जो लड़के बेचारे इम्तिहान दे के घर फारिग हुए हैं, और उनमें कई ऐसे भी हैं जो बहनों भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनको जो घर में मुसीबत पड़ी हुई है, वो अजीजी मंजूम पेश कर रहा है। बड़ा ख्याल पेश किया। वाह वाह वाह। अर्ज किया है, मुझ पर सबका बस चलता है, छोटा होना एक सदा है। सारा घर ही रोब जमाए, जिसको देखो आर्डर लाए। है जी, देखो बाहर बेल बजी है, सब्जी भी लाने वाली है। लगता है शायद आ गई आंधी, छत से कपड़े ले आ छेती। फिर भी ये कहते हैं सारे, तेरी तो चांदी है प्यारे। छुट्टियों की मौजे ही मौजे, कर ले तू जी भर के ऐशे। 24 घंटे का ताना है, छोटा होना एक सदा है। अबू सुबह सवेरे आके पूछे कच्ची नींद जगा के, उठ जा बिल है जमा कराना, पेंशन भी है लेने जाना।
किससे फोन पे सारी राती लगा रहता गली बाती, फिर दिन भर सोया रहता है, छोटा होना एक सदा है। वापस आकर बैठा ही था, इंटरनेट का सोचा ही था, भाई प्यार से आकर बोला चल पहले गाड़ी ही धो ले। मिलकर जब दोनों धोएंगे हार्डली 15 मिनट लगेंगे। पाइप और कपड़ा पकड़ा दे, बस थोड़ी सी हेल्प करा दे। इधर मैंने पाइप लगाया, उधर उनका मैसेज आया, इधर मैंने पाइप लगाया, उधर उनका मैसेज आया। समझो किस्मत ही माड़ी थी, बस फिर मैं था और गाड़ी थी। बम्पर तीकर चमकाया है, छोटा होना एक सदा है। सोचा पहले बात ही ले लूं, फिर ये गंदे कपड़े बदलूं, याद अचानक फिर ये आया, आज तो 2020 भी था। अब जो आकर टीवी खोला, दूजा ओवर ही था देखा, आप ही फौरन आकर बोली पहले मुझको छोड़ एकेडमी। तेरा कितना वक्त लगेगा, मैच पड़ा है 10 ओवर का। तौबा अपना हुलिया देखो, पहले उठ के कपड़े बदलो, कम से कम मुंह ही धो लेते, कब से हो तुम फारग बैठे। मिट्टी से टी शर्ट भरी है, आखिर ऐसी क्या सुस्ती है। मंग तो सा तेरा हुलिया है, छोटा होना एक सजा है। वापस आकर बुआ खोला, अब थोड़ा सा सोलू सोचा, भाभी बोली फौरन आकर आया मेरा चांद सा देवर। हूर परी से कम न होगी जो लाऊंगी दुल्हन तेरी, बस तू भाग के चीनी ले आ, बेबी का फीडर है फीका। 4 कदम आगे हो आना, 20 रुपए की चमचम लाना, सर्फ भी थोड़ा मंगवाना है, एसी सर्विस करवाना है। आज तो गर्मी भी ज्यादा है, छोटा होना एक सजा है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऑडियंस हजरात, खवातीन, बड़ी मेहरबानी, आप अय्यूब जी की शायरी का ऊपर पंगड़े न डालना शुरू कर दिया करें। बैठ के दाद दे, बैठ के, बड़ी मेहरबानी। आप भी बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी। किनको बिठा रहे हैं जी? वो जो लोग टीवी देख रहे हैं, तुम दोनों तो हो ही सड़ियल, कभी ये तौफीक नहीं हुई तुम्हें कहते हुए क्या ये तेरी क्या बात है यार, क्या नयम कह दिया तुमने। तुम ये झूठ का कड़वा घूंट भर लो, कह दो प्लीज। कड़वा घूंट भर लो, ये नीम का बना हुआ। अच्छा, ये वाकई आपने क्या कह दिया है? क्या कह दिया है? खवातीन हजरात, इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप चूंकि पंगड़े डाल डाल के थक गए हुए हैं, तशरीफ रखें, थोड़ा सा पानी पिए, ये दोबारा हाजिर होता है। खुदा। लाहौर में स्टेट गेस्ट हाउस की बिजली ना दहिंदा होने पर काट दी गई। परवेज इलाही इस जगह को कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। लो वो पंजाब हुकूमत ने आते ही काम दिखा दिया। पंजाब हुकूमत ने नहीं काम दिखा दिया। वापडा के ये जो झेली इदारे हैं, पेप्को के सारे, ये तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जो पंजाब गवर्नमेंट कहां से आ गई? 76 लाख रुपए का ना दहिंदा था स्टेट गेस्ट हाउस, बिजली काट दी उन्होंने। अच्छा, ये वफाक ने काटी है? हाँ जी। शाबाश। ये फिर बिजली नहीं काटी, ये बत्ती काटी है। बिजली काटने और बत्ती काटने में क्या फर्क है? वही फर्क होता है जो मामू और मामा में होता है। मामू जान और मामा जिस तरह कहते हैं कि जाइए काम कीजिए, या कहते हैं कि जा काम कर जाके, ये फर्क है इसमें, समझा करो। वैसे यार हाथ हो गई है, 2.5 मिनट हुए थे उनको वजीर बने हुए, तो बत्ती काट दी है इन्होंने। अब मोबाइल की बत्ती बाल के तो काम कर रहे होंगे दफ्तर में। है यार, यूनिफिकेशन ग्रुप की लिस्ट जो है, ये बड़े बड़े में तो छोटी लग रही थी, छोटी लाइट में बहुत बड़ी लग रही है। तुम्हारे ख्याल में परवेज इलाही साहब यही काम कर रहे होंगे बैठ के? अपनी वजारत का काम कर रहे होंगे यार। उनके लिए सबसे अहम काम यही है कि कितने बंदे ना सके थे, कितने बंदे आ गए। ऊपर से चौरी शुजात साहब कहीं दफ्तर चले गए तो उन्होंने तो बड़ा डांटना है। वजारत ली थी ना, बत्ती कट देनी जे, शौक जने वजारत दिल्ली जी। वजारत आ गई मुनस लाई बाहर, मुनस भी नहीं आया तो बत्ती भी नहीं आई।
میں سوچا سی بڑی دیر ہو گئی کسی وزیر دے دفتر دی ٹھنڈی ہوا نہیں لئی ٹھنڈی ہوا لین آیا کو بتی گئی چلو ڈو اور پیپل سے لے منجیاں پاکستان امریکہ کشیدگی، ہلری کے استقبال کے لیے کوئی شخصیت اسلام آباد ایئرپورٹ نہیں گئی. شیکسپیئر نے اسی موقع پہ کہا تھا نا کہ اور چپ پاکستان کے خلاف ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوئے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا. تم دیکھو نا اب امریکہ سے آئی ہے تو کوئی لینے ہی نہیں گیا. حالانکہ رحمان ملک صاحب کو تو پتا چل جائے کہ امریکہ سے ہوا آ رہی ہے تو وہ سویرے 6 بجے پہنچ جاتے ہیں. میں نے سنا ادھر کوئی بھی نہیں تھا، بیچاری نے ادھر ادھر دیکھا ہے، پھر پیدل ہی اپنی گٹھڑی سر پہ رکھ کے باہر آ گئی. شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی اب وزارت نہیں رہی، وہ اس کو بیچاری کو علیحدہ ٹینشن، بیگن نہیں مل رہی تھی، وہ علیحدہ ٹینشن. سنا بیچاری کتنی دیر سڑک پہ کھڑی ہو کے گانا گاتی رہی ہے. وے تو آنا سی تو نہیں آیا، مینوں تیری یاد ستاؤندی، ویگن نہیں آؤندی، او ویگن نہیں آؤندی. اخیر ایک کنڈکٹر کی نظر پڑی ہے تو اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا استاد جی بریکاں تے پیر رکھو کو بوٹی مائی ٹری ہونی نے. ایم صاحب کتھاں جاسو؟ امریکن امبیسی. اتھاں تے بڑی سختی ہوئی ہے، تساں کیا اتھاں کرن جانا؟ چلو پیر اتنے رکھو، اگلے سٹاپ پہ جگہ ہو جاسی. استاد ڈبل وفاقی کابینہ نے کہا ہے ڈرون حملے بند نہ ہوئے تو نئی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی. یہ بات سن سن کے بھی میرے کن پک گئے ہیں. جب یہ بیان دیتے ہیں پھر ڈرون لا کے وہ لک میں مارتے ہیں. اب کیا نئی حکمت عملی تیار کرنی ہے؟ یہ بتا چکی ہیں کہ ہم سے ڈرون نہیں کنٹرول ہوتا، نہ یہ مگرا سکتے ہیں. تو نئی حکمت عملی کیا ہوگی جی؟ کابینہ اجلاس کے درمیان بیٹھ کے پھر رویا کرے گی، یا ادھر سے ڈرون چڑھے گا تو سارے کوٹھے پہ کھڑے ہو کے کریں گے آئے میں مر گیا. وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا کہ ڈرون تم نے ہم پہ حملہ کیا ہے نا، اللہ نے تیری لتیں ہی توڑ دی ہیں. ڈرون حملے پر احتجاج کرتے ہوئے وزیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے کہا کہ ڈرون تیرا مجال تیرے ٹھڈ چی پاٹے. وزیر اعظم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر اب ڈرون حملہ ہوا تو ہم بڑے زور سے روئیں گے. امریکہ نے پاکستان کو 5 مطلوب افراد کی لسٹ تھما دی. یار یہ ملک ہمیں لسٹیں تو ایسے بندوں کی دے رہے ہیں جیسے بدتمیز لڑکے والے لڑکی والوں کو جہیز کی لسٹ نہیں دیتے. ان کی کوئی چیز بھی گم جائے ان کو ہمارا ملک ہی نظر آتا ہے. یار اوباما کا سونے والا پجامہ گم جائے تو کہہ دیتے نہیں پاکستان میں ہوگا، ڈھونڈ کے دے. ان کی چیزیں ڈھونڈنی شروع ہو گئی تو ہمارے ایسا جو اپنا کام کیا کریں گے؟ وہ لسٹیں پکڑ کے سارا دن گلیوں میں پھرتے رہیں گے. ہم بدر فیق رہ گیا جی، اللہ دیتے کوئی لبو کدھر گیا بھائی، یہ بھی اوباما نے بھیجی ہے جی. زبیر بن تنتراوی بھی نہیں لبن دیا، کوئی تو کہنے دن ہو گئے نہیں لبن دیا بھائی. خدا کا نام لو، یہ تنتراوی کی جان تو چھوڑ دو یار. یہ تو کسی دن یہ بھی کہہ دیں گے جی الزبیتھ ٹیلر فوت ہو گئی ہے، اس کے 12 خاوند تو مل گئے ہیں، 6 خاوندوں نے کہیں پہاڑوں میں پناہ لی ہوئی ہے، وہ بھی ڈھونڈ کے دیں ہمیں. اب تو کسی انگریز کے ڈالر نیچے گر جائے نا تو وہ کہتا ہے گوئے پاکستان لسٹ بھیجو جلدی، بعد میں ڈھونڈتے رہیں گے. اب تو لگتا ہے کہ جنگل کے بادشاہ چودھری شیر کپور نے بھی لسٹ بھیج دینی ہے. میرے 14 باندر گم ہو گئے آپ کے ملک میں، ڈھونڈ کے دیں مجھے. بلکہ میرا تو ہیڈ باندر مجھے پتا چلا کہ آپ کا وزیر لگا ہوا کدھر. قانون جنگل کا پہلے لے گئے ہوئے ہیں، آپ ہمارے باندر بھی لے کے جا رہے ہیں. واہ جی واہ. اور چاچا امریکہ لسٹیں بھیجنے کی بجائے پہلے ہمارا وزیر دفاع تو واپس کرو. ملکہ برطانیہ اور صدر اوباما میں تحائف کا تبادلہ. ہاں اوباما نے ملکہ کو نواں بیڑ بنوا کے دیا امریکن. ہاں اس کے ساتھ اخروٹ بھی ٹوٹ سکتا ہے اور گنا بھی چوس سکتی ہے مائی ملکہ. اوباما ساتھ 2-3 گنے بھی لے کے آیا ٹرائی کے طور پہ، یہ چوس کے دے. مائی ملکہ کون سی ملکہ؟ یار مائی ملکہ میری ملکہ. اچھا. ساتھ کینیا سے اوباما کی نانی نے چاولوں کی پنیاں بنا کے دی تھی، وہ دی ہیں مائی ملکہ کو اوباما نے. چاولوں کی پنیاں
اور ساتھ ملکہ کو کان میں کہا اوباما نے یہ چاولوں کی پنیاں کھایا کریں خالہ جی اور جرابے پہنا کریں آپ کی پنیاں نظر آتی ہیں انگلینڈ کی ہوا بڑی ٹھنڈی ہے آپ کو ہوا نہ لگ جائے پہلے آپ کی بہو کو یمانے کی ہوا لگ گئی تھی مائی ملکہ نے بھی اوباما کو بہت تحفے دیے ہیں کان میں پھیرنے والی تیلیاں دی ہیں وہ تو پاس سے سیکٹری نے کہا تیلیاں نہ دیں بانس دیں جناب تیلیاں تو گر جایا کریں گی ساتھ اوباما کو نہانے والا کالا صابن دیا کہ جا پتر پہلے نہ کیا تیری خیر ہو یہ دورہ کرنے آتے ہو یا نک ساڑنے آئے ہو محل کے غسل خانے سے نہ کے نکلے ہو تو غسل خانہ برک شاپ لگنے لگ گئے ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.